اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پشتوں سے پکڑ کر ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو چھڑا کے زبردستی کے ساتھ جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اسے یہ بات معلوم تھی کہ کوئی نہ کوئی شخص اس کا ضرور ارتکاب کرے گا۔ خبردار، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور تم آگ پر منڈلانے والے پروانوں کی طرح آگ میں گرنے والے ہو۔ تم اس میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پشتوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، تم کس طرف جا رہے ہو؟ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا اگر ہم ارتکاب کریں گے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، جس طرح ہر وہ ملک کی ایک وہ باؤنڈری ہوتی ہے، سرحد ہوتی ہے، اس کو ہم کراس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک مسلمان محض وہ آزاد نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ جو مرضی، جو اس کے دل میں آئے، جو اس کے من میں آئے، جس طرح اس کا وہ کرنے کو دل کرے اس طرح کرنا شروع کر دے۔ ایسا نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، ہم اسلام کی چھتری کے نیچے ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہمارے لیے حدود و قیود کی وہ پابندی کر دی گئی ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، ان چیزوں کو بس تم نے کھانا ہے، یہ وہ تمہاری صحت کے لیے اچھی ہیں، یہ کھاؤ گے تو مضر صحت ہے، ان کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر اچھے طریقے سے ہمیں وہ بالکل آگاہ کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے میڈیسن دیتے ہوئے، یہ خوراک ساتھ کھانی ہے تو یہ میڈیسن اثر کرے گی، یہ خوراک کھاؤ گے پھر یہ اثر نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق ہے، جس نے ہماری باڈی کو پیدا کیا ہے، ہمارے جسم کے ہر عضو کا مالک ہے، ہمارے اس پوری باڈی کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس نے کمال مہارت سے ہماری وہ جسمانی اور روحانی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیا، کچھ کو حرام قرار دے دیا۔ اب جو حلال کردہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، لیکن حرام کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اگر ہم حرام کے قریب جائیں گے، جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جائیں گے، صحت خراب ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی ہم کمزور ہو جائیں گے، ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ ہماری اچھی صحت کے لیے ہمارا روحانی اور جسمانی دونوں طور پہ صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا صرف جسم ٹھیک ہو، روحانی طور پہ ہم صحت مند نہ ہو، ہم کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وہ سکون نہیں ملتا، وہ ہمیں سکون اسی وجہ سے نہیں ملتا، ہمارے پاس آسائشیں وہ ساری ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ ہمارے پاس مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کاروبار ہمارا کافی اچھا ہوتا ہے، منافع اچھا آ رہا ہوتا ہے، لیکن رات کو نیند پھر بھی اچھی نہیں آتی۔ اس کے پیچھے وہ یہی وجہ ہوتا ہے کہ ہم وہ روحانی طور پہ بیمار ہیں، جسمانی طور پہ تو ٹھیک ہیں، روحانی طور پہ بیمار ہیں۔ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ہمارا صحت مند ہونا کے لیے وہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حلال کردہ چیزوں کو ہی اپنائیں، حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جب انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے، ہم جسمانی اور روحانی دونوں طور پر صحت مند رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔